اچھا جی، آپ سب لوگوں کو اپنے چینل پہ خوش آمدید۔ میرا نام سہیل اتاری ہے۔ ریکویسٹ یہ کہ اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیز تھم اپ کر دیجیے رائٹ اوے اور چھوٹا سا کمنٹ چھوڑ دیجیے، یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے۔ بعد میں اگر میری ویڈیو کے آگے میں جا کے چیزیں بھی پسند نہیں آ رہی تو کمنٹ بھی ریموو کر دیجیے گا، تھم اب جو ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیجیے گا، لیکن ابھی آپ پلیز اسی وقت ایک تھم اپ اور چھوٹا سا 2 لفظوں کا کمنٹ کر دیں کہ ویری نائس ہے جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک بات تو یہ ہوگی ریکویسٹ، اب میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں وعدہ کیا تھا کہ میں شہد کے اوپر بات کروں گا۔ اصل میں شہد جو ہے نا ایک طرح سے 2 باتیں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ ایک بات تو یہ آ رہی ہے کہ شہد جو کہ آج سے 30 40 50 سال پہلے ہوا کرتا تھا اور آج کا شہد کیا یہ سیم ہے، کیا ایک جیسے ہیں؟ تو آپ کو ایک بات تو میں ڈسکلوز کر دوں، آپ کو شاید آپ کو سن کے افسوس بھی ہوگا کہ نہیں یہ سیم ہے ہی نہیں۔ امریکہ میں چائنا سے شہد آنے لگے بہت زیادہ، چائنا ہے، ٹھیک ہے۔ پتہ چلا امریکہ والوں کو کچھ کافی عرصے کے بعد ٹیسٹنگ کے بعد انہوں نے بہت شہد بیچا، لوگوں نے بڑا خریدا، وہاں پہ شہد ہے اور چیپر مل رہا تھا چائنا کی وجہ سے، تو لوگوں نے خریدا۔ پھر انہوں نے لیب میں ٹیسٹ کیے سارے شہد جو آتے تھے چائنا سے، پتہ چلا کہ 90% سے زیادہ جعلی شہد ہیں، وہ صرف دیکھنے میں شہد ہیں، کیمیکلی پروڈیوسڈ ہیں، کنسسٹنسی، تھکنیس، اسمیل سب چیزیں اس کے اندر انہوں نے چائنا والوں نے ایڈ کی ہیں، لیکن اصل میں شہد جو شہد کی مکھی بناتی ہے وہ نہیں ہے۔ یہ سن کے وہاں پہ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ بھی پاسبل ہے کہ ایسی چیزیں بنائی جائیں جو کہ اس طرح سے لگیں کہ بالکل اصل میں شہد ہے۔ تو انہوں نے بین کرنا شروع کیا، تو چائنا والوں نے کہا اچھا، انہوں نے پھر اور اس کے اندر مزید ریسرچ کر کے ایسی تبدیلی لے کے آئے کہ اب وہ شہد پکڑا بھی نہیں جاتا ہے ٹیسٹنگ میں کہ وہ جعلی شہد ہے ابھی بھی جعلی، لیکن اس کے اندر ایسے انہوں نے کیمیکلز ایڈ کیے جو کہ اس کو پازیٹیو دکھا دیتے ہیں کہ یہ شہد صحیح ہے۔ جتنی کوانٹٹی میں بن رہا ہے اتنی کوانٹٹی کبھی بھی نیچرل شہد کی نہیں بن سکتی، جتنی بھر کے میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ بھی بھر کے بیچا جا رہا ہے، یہاں پہ بھی کہا جاتا ہے خالص شہد۔ تو میں نے کہا اچھا بھائی خالص شہد جو ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ایک جنرل بات بتا رہا ہوں کہ میں نے ٹریولنگ کی ناردرن پاکستان کی طرف، وہاں پہ جگہ جگہ یہ شہد کی مکھیوں کے ڈبے رکھے ہوئے ہیں اور سامنے مردمان میں شہد رکھا ہوا ہے کہ جی شہد خالص۔ تو میں نے کہا بھائی یہاں پہ تو آس پاس تو مجھے کوئی پھول پودے نظر نہیں آ رہے جہاں سے جا کے وہ نیکٹر نکالیں شہد کی مکھیاں اور اس کو لا کے پھر وہ کنورٹ کریں شہد کے اندر، تو یہاں تو کوئی دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ تو پتہ ہی چلا ذرا ریسرچ کے بعد اکثر جگہوں پہ چینی گھول کے کنٹینر میں قریب میں رکھی جاتی ہے، شہد کی مکھیاں اپنے ڈبے سے اڑ کے صرف اس کنٹینر سے جاتی ہیں، وہاں سے چینی پیتی ہیں کیونکہ چینی ان کو پسند ہے، جو نیکٹر میں بھی طرح سے وہی ہے، اس میں تھوڑا سا انہوں نے اور وہ ٹیسٹ ملا دیا، لگتا ہے کہ ہاں پھولوں کا نیکٹر حالانکہ نہیں ہے، اور پھر لا کے جناب انہوں نے ڈبے میں پہنچی اور جہاں اس سے جو شہد بنتا ہے ظاہر ہے وہ نیکٹر والا شہد نہیں، جو کہ جگہ جگہ کے پھول، قسم کے جڑی بوٹیوں کے پھول، جب وہاں سے شہد جمع ہوتا ہے اس کے اندر جو کوالٹیز آتی ہیں صحت کے لحاظ سے وہ یہاں پہ بالکل نہیں آتی۔ تو اگر آپ یہ سمجھ کے لیتے ہیں شہد کہ یہ خالص ہے، بہت ہی انلیس کہ آپ نے خود اس جگہ سے شہد کا چھتا توڑا ہو جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ آس پاس پھول ہیں جہاں سے وہ جمع کر سکتی ہیں شہد کی مکھیاں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ شہد تو مل سکتا ہے صحیح۔ اچھا یہ بات تو ایک ہو گئی کہ خالص شہد اور ناخالص شہد۔ اب اس میں بڑا مسئلہ چل رہا ہے امریکہ میں کہ کس طرح سے اس کو اب ڈیٹیکٹ کیا جائے کہ جی یہ خالص ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی چائنا سے آ رہا ہے اور پاس ہو رہا ہے ٹیسٹ میں، ابھی بھی لوگ بہت شک و شبے میں ہیں۔ اب نیوزی لینڈ کا کچھ شہد ہے جو کہ بڑا مشہور ہے، بڑا مہنگا ہے لیکن بڑا مشہور ہے، اس کے اندر کچھ اور خاصیتیں ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ شہد ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مطلب اس کے اندر ہے کیا چیز؟ تو یاد رکھیے گا کہ اس کے اندر گلوکوز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ گلوکوز وہی ہے جو کہ چینی میں ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں اصلی شہد میں، لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ چمچے بھر کے کھا رہے ہیں اور خالی پیٹ اگر آپ نے کھایا ہے صبح کو، سمجھ لیجئے کہ وہ سارا گلوکوز جا کے آپ کے جسم کے اندر اسپائک لے کے آئے گلوکوز کی، اس کو ایسے انسولین بھاگی ہے، ایک اندر جناب جنگ شروع ہو گئی ہے فوراً ہی، اور وہ فائدے کے بجائے نقصان دہ۔ کھانے کے بعد یا یہ کہ کھانے سے کہ ایک ساتھ جہاں پہ آپ نمکین چیزیں کھا رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ نے تھوڑا سا شہد ایڈ کیا ہے ٹیسٹ کے لیے، اس کے بینیفٹس کا بھی آپ بھول جائیے کیونکہ اس کے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں وہ پرانے زمانے میں تو ویلیوبل بہت زیادہ تھی، کیونکہ اس زمانے میں یہ آرٹیفیشلی وہ دوائیں وائٹامنس نہیں نکلے تھے جو کہ آپ کو اینٹی آکسیڈنٹ کی خاصیتیں پہنچا دیتے ہیں بغیر میٹھی چیز کھائے۔ آج کل کے زمانے میں وائٹامنس کے اوپر میں الگ ویڈیو بناؤں گا، ایسے وائٹامنس ہیں جو کہ اچھے اینٹی آکسیڈنٹس ہیں اس کے اندر، لیکن اس کے اندر چینی نہیں ہے۔ لیکن اس چینی کے ساتھ جو اینٹی آکسیڈنٹ کے اماؤنٹ ہے شہد کے اندر، جو کہ لوگ بہت کہتے ہیں بھائی فائدے کی چیز ہے،
वो इतना माइन्यूट है एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर कि अगर आप ब्लू बेरी समझते हैं कि ब्लू बेरी क्या होता है, यहाँ पे मिलती होगी कहीं ना कहीं, कोई भी बेरी समझ लें कि 1 चमचे चीनी में जितने एंटीऑक्सीडेंट हैं जितने, और सेहत के लिए जो अच्छी चीज़ समझ जाती है, वो आधी बेरी में उतने ही एंटीऑक्सीडेंट आपको मिल सकते हैं आधी बेरी के अंदर। तो ये कोई कमाल की चीज़ नहीं है। बात यह है कि जिस ज़माने में ये हमारे मज़हब में भी और मिडिल ईस्ट में भी चीज़ें आई हैं, ये शहद वगैरह, उस ज़माने में खाने पीने की फरावानी नहीं थी। खजूर भी जिस तरह से कही गई रेकमेंड, इस वजह से कि खाने पीने की फरावानी आम तौर पे इतनी आसानी से नहीं थी, और लोग वहाँ पे बहुत मेहनत करने वाले लोग थे, फिजिकल मेहनत करने वाले, लंबे डिस्टेंस पे चलने वाले, शरीर गर्मी में सर्वाइव करने वाले। तो वहाँ पे खजूर का खाना वो फ़ौरन कंज्यूम हो जाता था, वहाँ पे शहद का खाना वो फ़ौरन कंज्यूम हो जाता था, इस्तेमाल आ जाता था आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि आप लोग उस ज़माने के लोग मेहनती फिजिकली थे। वो ये मोटरसाइकिलों पर चलने वाले नहीं थे, वो गाड़ी में जाने वाले नहीं थे, वो पैदल चलने वाले थे। जहाँ भी जाना है पैदल चल के जाना है। अब तो जनाब मोटरसाइकिल और गाड़ियाँ और सब चीज़ें घर पे बैठे हुए हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं। वहाँ ऑफिस वगैरह तो उस ज़माने में नहीं थे, हर काम फिजिकली हुआ करता था। तो उस ज़माने की रिकमेंडेशन जो है उस ज़माने के लिहाज से थी, ये नहीं कि रहती दुनिया तक के लिए रिकमेंडेशन नहीं। अब हम सोफे बैठे हुए हैं और कहें जी रिकमेंडेड थी उस ज़माने में कि खजूर खाएं आपकी सेहत के लिए अच्छी है, शहद खाएं आपकी सेहत के लिए अच्छी है। अरे भाई आपके पास इस्तेमाल क्या है उस ग्लूकोज का जो अपने जिस्म के अंदर, चाहे अगर आप 1 खजूर खाई ठीक है, खाने के बाद मसला नहीं है, कोई अच्छी चीज़ है। अगर आपने खाने के बाद ही 4 खजूरें खाई, अब वो 3 एक्स्ट्रा खजूरें जो आपने खाई हैं वो मुश्किलात आपको पैदा करेंगी। और अगर आपने खाने से पहले चलते फिरते मुंह में खजूर डाल ली खाली पेट में, फिर तो वही मुश्किलात पैदा करेंगी। इसी तरह से शहद, पहली बात तो समझ लें कि शहद खालिस नहीं है कोई ऐसा बात नहीं है, मुश्किल से मिलेगा आपको, बहुत ही जानने वाले से, जहाँ से उस खुद कलेक्ट करके लेके आया है और आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो शहद आपको शायद मिल जाए खालिस बने। अमूमन मुझे अभी तक याद है बचपन का अपना टेस्ट शहद का जो होता था। अब मुझे जहाँ पे खाता हूँ तो वो टेस्ट आता ही नहीं सिरे से, क्योंकि वो मुख्तलिफ नेक्टर से, यानी कि मुख्तलिफ फूलों से जमा हो के शहद की मक्खी जमा कर करके लेके आती थी उस ज़माने में, और उससे जो शहद बनता था उसमें जो खुशबू होती थी, उसमें जो टेस्ट होता था, आज आपको मिलना बहुत ही नामुमकिन बराबर है। लेकिन बात सारी ये है कि शहद अगर आप खाने के बाद एंड में आधा चमचा खा लेते हैं एज ए टेस्ट, मज़े के लिए, मीठे के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपने पहले खाया और बीच में कभी खाया, वहाँ गड़बड़ है, ठीक है। ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूँ, समझ जाए अच्छी बात है, नहीं समझे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप उसी पे चलते रहते हैं, हमें तो बताया गया है कि शहद सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जिस चीज़ के लिए बताया गया है शहद सेहत के लिए अच्छा, शहद सेहत के लिए अच्छा है, वो चीज़ें अब दूसरी फॉर्म में आसानी से मिल जाती हैं। अब वो शहद से ही ड्राई करना और जितने अमाउंट में शहद उसके लिए चाहिए वो फिर आपके लिए नुकसानदेह, अनलेस कि आपको फिर बताया कि आप मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, फिजिकल लेबर करते हैं, फिर ये सारी चीज़ें हलाल हो जाती हैं आपके ऊपर। लेकिन अगर आप ऑफिस वर्कर हैं, बिजनेस आपका है, या घर पे हैं, वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं, और या ज़्यादा कुछ मेहनत आपका नहीं है, तो आप पे हलाल नहीं है, जिसमें ये इस तरह से समझ लीजिए आप, ठीक है ना। अब अगली एक और वीडियो बनाने वाला इसमें कि मैं स्मूदी के ऊपर बात करूँगा कि आजकल जो स्मूदी पी जाती है काफ़ी ज़्यादा, उसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि स्मूदी फ्रूट से बनी हुई क्या गज़ब की चीज़ है। चलें फिर आपसे बात करते हैं अगली वीडियो में। जब तक ले जा दीजिए, थम अप कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, अगर कर दिया है और बस बात पसंद नहीं आई तो हटा लीजिए, लेकिन अमूमन हटाने की बात नहीं समझी जाएगी इतनी आसानी से आपको, क्योंकि बात ये अच्छी कर रहा हूँ मैं किसी हद तक। चलें फिर मुलाकात करते हैं, जब तक इलाज दीजिए, अल्लाह हाफिज़।